صاحب عالم، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ قربانی میں لوگ نصاب جو معیار بنا رہے ہیں ہمارے ہاں، وہ چاندی کو چھوڑ کے سونے کو بنا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، چاندی کو بنایا جائے گا۔ اگر سونے کو بنائے جائیں گے تو کوئی صاحب نصاب ہی نہیں بنے گا، اور اچھا، جب کوئی صاحب نصاب نہیں بنے گا تو غریب کا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو قربانی میں غریب کا فائدہ وہ مقصد ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس میں بہت ساری حکمت ہے، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے، صرف اچھا غریب کا فائدہ مقصود نہیں ہوتا، قربانی میں بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اچھا، نہیں اور ہمارے یہاں جو ہے ایک دو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ زکوٰۃ اور فطرے میں چاندی کو بناتے ہیں، قربانی میں سونے کو بناتے ہیں، کیونکہ قربانی وہ زکوٰۃ اور فطرہ، اس میں غریب کے زیادہ مدد ہو جائے تو اس میں یہی ہوں۔ مقصود ہے، اور اس میں مقصود خون بہانا ہے، تو اس میں سونے کو صرف مقصود اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے غریب کو فائدہ پہنچانا۔ قربانی کے ذریعے سے بہت سارے غریبوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، اس لیے صرف ایک ہی حکمت نہیں ہے، اس کی ایک چیز کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہے۔ اچھا دوسری یہ جو بات، یہ کوئی فکس نہیں ہے سونا اور چاندی میرے بھائی، اصل تو یہ ہے انفال الفقرانی، جیسے کہ بہت حکمتوں میں سے حکمت یہ ہے کہ خود اپنے اوپر بھی واجب کن صورتوں میں سب سے پہلے ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں کا فائدہ کس میں ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کس سونا اور چاندی میں سے کس میں جلد سے جلد فائدہ ہو سکتا ہے یا جلد سے جلد اس تک نصاب پہنچ سکتا ہے۔ آج اگر ہائی لیول پر ہے ریٹ سونے کا، چاندی کا کم ہے، بائی چانس مان لیجئے کہ کل جا کر سونا کم ہو جاتا ہے، چاندی زیادہ ہو جائے گا، تو آپ کو پتا ہے پھر یہی اسٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا، اب پھر سونے کے اعتبار سے ہو جائے گا سارا جو ہے وہ ہمارا اسٹینڈرڈ، اب سونے کو ہم مقدم رکھیں گے اور اس کے اعتبار سے ساری چیزوں کو کر کے زکوٰۃ اور اس طریقے کی قربانی وغیرہ کریں گے۔ کیوں؟ سب ریزن موجودہ حالت میں وہ ہاں چاندی ہی رہے گی ابھی۔ جی بالکل، جو کم ہوگا جس میں سب سے جلدی آپ پہنچ جاتے ہوں گے نصاب تک، اس کو ہم اپنا کرائٹیریا بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور نہیں، اس اس میں میں فی ہمارا بھی الحال فائدہ ہے نا، صرف غریب کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، چاندی کے نصاب کو لینے میں خود ہمارا فائدہ ہے کہ ہم بھی اس واجب کو ادا کر پا رہے ہیں، اس سنت کو ادا کر پا رہے ہیں نا، کہ ہمارے جی ذریعے سے بھی یہ عبادت عمل میں آ رہی ہے، اس لیے ہمارا بھی فائدہ ہے، بالکل جی نہیں میں مثال کے طور پر 612 گرام چاندی پہ ہو جاتا ہے، یہی جی جی صحیح جی بتا رہے ہیں؟ تو اب جی جی مسئلہ یہ ہے بالکل۔ کہ اگر کوئی تجارت والا کام کر رہا ہے تو مان لیجئے 40,000 کا اس کا سامان ہے، 10,000 اس کے پاس کیش ہے، تو 50,000 ہو گئے۔ اب وہ اگر 10,000 کا وہ بکرا لائے گا یا حصہ لے گا تو اس کو حرج میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ تو نہیں نہیں بعض نہیں، لوگوں حصہ نے کہاں 10,000 میں آئے گا، حصہ تو آپ کو 1,500 میں 2,000 میں آ جاتا ہے۔ ہاں آ تو جاتا ہے، جی، لیکن پھر بھی اس کے پاس پیسہ کم ہو جائیں گے تو وہ کہاں سے لائے گا؟ تو یہی تو پیسہ بات، تو یہی تو زکوٰۃ میں بھی اسلام کم ہے ہوتے ہیں۔ بھائی، یہی تو قربانی ہے۔ قربانی کا نام کس کا ہے بھائی؟ آپ کو اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے کسی کو موت آ رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات وہ تو فیل ہو گیا اپنے امتحان میں، یہی تو امتحان ہے اللہ کے راستے میں، پھر تو حج بھی نہیں کریں گے لوگ، حج میں تو اچھا خاصا پیسہ لگ رہا ہے، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، تو لوگ یہ بولیں گے بھائی حج میں پیسہ لگ رہا ہے، تو یہ تو وہی والی تھنکنگ اور سوچ ہوگی جو ایک نان مسلم کی ہوتی ہے کہ تم اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، پھر تو اسلام سے اور دین کو سمجھنا ہی نہیں ہو گیا۔ نہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ اصل میں مشکل میں پڑ جائے گا بندہ۔ نہیں اب پڑے گا نا، وہ اگر پڑے گا، وہ نہیں پڑے بظاہر گا پڑ رہا ہے انشاءاللہ۔ نا وہ بظاہر اس کو لگ رہا ہے نا، یہ دنیا ہے، تو یہی تو جی ہے کہ اگر آپ بظاہر دے رہے ہو تو ہمارا اسلامک کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو بظاہر وہ گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے وہاں جمع ہو رہا ہے اور وہ بڑھے گا وہ، اور تب جب بندے کا کنسیپٹ یہ بنے گا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ بڑھے گا میرا مال، اور ایٹ لیسٹ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، تبھی تو بندہ خرچ کر پائے گا، ورنہ آپ 10,000 کی کیا بات کر رہے ہیں، 1 روپے بندہ نہیں خرچ کرے گا، تو کنجوس اور مکھی چوس جو آج کل مارکیٹ میں ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے تو ہیں کہ ان کا اسلامک کنسیپٹ نہیں کلیئر ہے، تب 1 روپے خرچ کرنے کے اوپر بھی موت ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج دنیا کے اندر سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں، اچھا خاصا ریشو جو ہے وہ نہیں دینے والا ہے، کیوں؟ یہی ریزن ہے، زکوٰۃ دوں گا میرا پیسہ گھٹ جائے گا، اور قربانی کروں گا میرا پیسہ گھٹ جائے گا، تو
تو پھر اس لیے وجہ سے اسلام میں قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ میں اس کے اوپر وعید بھی آئی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر آگ کا جو گولا بنا کر یا توک بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ رکیں گے اس کے دینے سے, اور جب لوگ رکیں گے تو ان کو موٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ دیجئے. دوسرے طریقے سے ان کو ڈانٹا بھی گیا ہے قرآن کریم کے اندر, اگر آپ نہیں دو گے تو وعید بھی اس کے اوپر ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ رکیں گے, اور موٹیویٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی جب بینک میں جمع ہو رہا ہے, دنیاوی بینک میں جمع ہوتا ہے آدمی مطمئن ہوتا ہے نا, تو اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے تو پھر تو اور زیادہ مطمئن ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. تو 10,000 تو چھوڑ دیجیے آپ, اگر کوئی بندہ اسلامک کنسیپٹ کو کلیئر کیا ہوا ہے تو ایک روپیہ بھی آرام سے خرچ کر لے گا, 10,000 بھی خرچ کر لے گا. لیکن اگر اسلامک کنسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں, تو 10,000 چھوڑیے, 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر پائے گا. ٹھیک ہے جی جی, وہ ہم بھی کنفیوز ہو رہے تھے تو ہم نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں, تو آج کلیئر باقی ہو گیا. لیکن ہاں ایک جی, سوال رہ کا گئی جواب. بات یہاں مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب جانور میں حصہ لیں یا بکرا کریں, تو یہاں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ ایک جانور خریدو گے بکرا 10-15 ہزار جیسا چلا جائے گا, حصہ لوگے تو 10-1500 میں جیسا ہو جائے گا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے دی ہے, جان بوجھ کر آپ نہیں کر رہے ہو, تو اگر اللہ نے استطاعت نہیں دی تو آپ لے لیجیے حصہ, لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے اور تو پھر آپ کو چاہیے کہ جانور میں حصہ لینے کے بجائے باقاعدہ جانور ہی ذبح کریں. اور دوسری بات یاد رکھیے گا, اسلامک چیزوں کو کرنے کے اندر ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے. اگر ہر بندہ سوچے گا کہ اب میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں, میں اگر ابھی خرچ کروں گا ایک بکرے کو لینے میں تو میرا جو ہے نا وہ گھر کا خرچہ بڑھ جائے گا, تو یاد رکھیے زندگی بھر تک گھر کا خرچہ بڑھتا ہی رہے گا, اور کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ہوگا جانور ذبح کرنے کے ہاتھ سے. تو اس کی سوچ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر بندے نے سوچا یہ ہے کہ مجھے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کی بھی توفیق دیں گے, حج عمرے کی بھی توفیق دیں گے, جس کے اندر لاکھوں روپے لگتے ہیں. سوچ کے اوپر ہوتا ہے, بندے نے جیسی سوچ رکھی اللہ اس کے لیے وہ معاملہ آسان کر دیتے. جی جی جی, اچھا وہ اسی سے ریلیٹڈ, یعنی اگر کسی نے سونے کو معیار بنایا تو وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ چاندی کے حساب سے تو وہ واجب ہو گیا تھا, اس کو پتا ہے کہ چاندی کے نہیں حساب نہیں سے. نہیں, دیکھیے اس میں بھی چونکہ فقہا کا اختلاف ہے کہ سونے جی کا نصاب اصل ہے یا چاندی کا نصاب اصل ہے, اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہوگا, لیکن جمہور جو علماء ہیں جو ان کی رائے ہے اس کو کاٹنے والا ضرور ہوگا. اب اس کی جو نیت ہے, آپ نے جیسے مفتی صاحب کی زبانی سنا کہ وہ سونے کے نصاب کو کیوں مقدم رکھ رہا ہے, چھٹی حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اس عبادت سے دور بھاگنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, تو پھر اس کا حساب اللہ کیا ہوگا. جی جی, اگر اس نے معتبر عالم سے سنا ہو تو پھر وہ عالم کے اوپر ہوگا جو کچھ ہوگا. تو یہ عالم صاحب کی یہی بات کیوں اچھی لگی ان کو؟ معتبر عالم تو جی یہاں جی بھی ہے. تو معتبر کی جو صحیح قید بات. آپ لگا رہے ہیں تو معتبر تو وہی بتا رہے ہیں کہ چاندی والا نصاب, تو وہاں معتبر کہاں چلے گئے. تو اب یہ نفس آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے, تو آپ ہماری اس شخص نظر کو میں یہ آپ لوگ ہیں نا, تو ہر بندہ آپ لوگ آپ جو ہے نہیں, ہماری معتبر نظر تھوڑی کے نہیں, ہوتے ہیں. معتبر کا ایک کرائٹیریا ہوگا جی بھائی. اس کو بولا جائے گا کہ جو سامنے والا معتبر بھی اگر آپ کے نزدیک ہے تو کس بیس پر ہے, تو وہ اگر کرائٹیریا کسی دوسرے عالم میں پایا جا رہا ہے تو وہ بھی معتبر ہی ہوا, کیونکہ معتبر تو صرف ایک ہی شخص دنیا میں تو ہوگا نہیں, ہے کہ نہیں. معتبر کا کرائٹیریا ایک ہوگا, اور وہ کرائٹیریا جس میں پایا جائے گا وہ شخص معتبر ہوگا. تو جب دوسرا شخص بھی معتبر ہے تو پھر اس کی بات کا بھی اعتبار کیا جائے. جی ٹھیک ہے, جی معتبر ہونے کا کرائٹیریا یہ کہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہے, عربی جانتا ہے, تو بھائی اس طرح تو مفتی صاحب بھی ہیں, اللہ نے کچھ ہمیں بھی توفیق دی ہے تو ہم بھی معتبر ہی ہو گئے. آپ پھر ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ماشاء میں وہ اللہ. بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ زیادہ نہیں چل پائیں گے نا, وہ خود پکڑا جائیں گے کہ وہ اپنے نفس پر عمل کر رہے ہیں نا, یہ کہ وہ معتبر عالم. تو معتبر تو مفتی تقی صاحب ہے ماشاء اللہ ہماری نظر میں, جی اور بھی بڑے بڑے عالم ہیں. تو پھر جی کرائٹیریا کیا ہے معتبر ہونے کا؟ یہاں تک کہ ہر طبقے کے اندر جتنے بھی علماء ماشاء اللہ وہ معتبر علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی جی, نہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے تو وہ انہوں نے کسی الیاس گمن کا نام لیا تھا, تو ان کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہیں سنا ہوگا ان سے سوشل میڈیا پہ. وہ تو یہاں نہیں رہتے, وہ باہر جس ملک میں رہتے ہیں نا وہاں کے جی اعتبار سے کہا انہوں نے. اچھا, وہاں یہاں اپنے یہاں کا نہیں ہے مطلب, یا نہیں, وہ یہاں انڈیا میں نہیں نہیں رہتے, رہا. وہ یہاں بھی نہیں ہے, پڑوس میں بھی نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ ہے. اچھا یہ تو میں اچھا, نے کہا وہ کہ اپنے کرنسی بدل جاتی ہے نا میرے بھائی, کرنسی جب بدل جائے گی تو ہمیشہ کرائٹیریا سونا نہیں رہے گا نہ ہمیشہ سے چاندی رہے گی, دیکھا اس جائے لیے گا. اپنے مقامی علماء سے ہی پوچھو, اس طرح کے مسائل تو زیادہ فائدہ ہوگا. جی جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا الجھن دور کر دی سچ میں. آمین. جی مفتی صاحب, وہ دودھ وہ بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے,
تو اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟ نہیں، اجرت لینا تو جائز نہیں ہے. اچھا، اور اس کو ڈونیٹ قائم کرنا کرنا بھی درست نہیں ہے. جی اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے، چونکہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ ڈائریکٹلی لے کر پلانا رضاعت ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ صحیح تھا یہ کہ عورتوں کے پاس بچوں کی پرورش کے لیے بھیجا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بہت سے آپس میں لوگ رضائی بھائی بہن ہو جاتے تھے. جی، لیکن یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، ایک دم اسلامک مزاج سے بالکل ہٹ کر یہ ہے، اور اس کا ہاں کہیں بھائی، ثبوت بھی نہیں ملتا ہے، اور طریقہ بھی نہیں ہے اسلامی کی. تو یہ صحیح بھی نہیں ہے، جی درست بھی نہیں ہے بالکل. کوئی وہی تو ضرورت ہی آپ نہیں. سوچ رہے تھے. جی، جی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ جائز ہوگا تو پھر مان لیجیے دودھ جو ہے وہ فلسطین جا رہا ہے، تو وہاں سارے لوگ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہو جائیں گے، اور او عجیب بھیا، صورتحال. اب وہ مسئلہ ہے مستقل رضاعت کے لیے ایک وہ ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے. جی، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی ایج میں پی لینے سے وہ بھائی بہن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں ہاں، کے لیے تو چھوٹے کے اندر اب بہت وہ ساری دیکھا مائیں جائے وہاں گا، ختم ہو گئی ہیں. وہاں وہ ایک مستقل مائیں بہت ساری انتقال ہو گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، ان کے بچے تو ہوں گے نا، ان کے تو لیے اس کا یہ ہاں طریقہ دیکھیے، نہیں ہے. جی جہاں جس ملک میں جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے فتویٰ دیا جاتا ہے. آپ نے فتویٰ عام پوچھا ہے تو ہم نے جواب عام دیا ہے. اب وہاں کے اعتبار سے جو مسئلہ پوچھیں گے، وہاں مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے. تو میں نے یہی کہا آپ کو کہ کوئی بھی فتویٰ آپ پوچھ رہے تو کس جگہ کے اعتبار سے پوچھ رہے، یہ پہلے سوال ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ جی مطلق پوچھ رہے ہیں تو میں نے جواب دے دیا کہ جائز نہیں ہے. اب اگر وہاں کے اعتبار سے پوچھیں گے تو وہاں کیسے حالات ہیں وہاں کے مفتیان کرام جانتے ہیں، وہ لوگ فتویٰ دیں گے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، آخری جی. سوال ہے، بس ہم پھر نکل رہے ہیں. یہ خیر القرونی لفظ جو ہے، خیر القرونی، یہ حدیث سے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی جی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم.